دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آزری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی نہیں ڈسا جانا چاہیے۔ اگر وہ ڈسا جا رہا ہے تو اس کا مطلب صرف 2 باتیں ہیں، یا تو وہ کامل الایمان نہیں ہے یا کامل العقل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ایک نصرانی بادشاہ نے پوچھا ایک صحابی سے، مشہور صحابی، کہ تم اپنے خلیفہ اور بادشاہ امیر المومنین کی خصوصیت بتاؤ کیا ہے۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ ان کا امیر کیسا ہے، تو انہوں نے 2 لفظ فرمائے صرف، لا یخدع ولا یخدع، نہ تو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت محی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کے بارے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضرت کے وصال کے بعد کہ حضرت نے بڑا کام کیا، اس سے منتفع ہونے کی صرف 2 صورتیں ہیں، حضرت کی کتابوں سے لوگوں کو صحیح علم آئے گا اور حضرت کے لوگوں سے صحیح عمل آئے گا۔ آج میں نہایت افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے مرکز میں ایک بزرگ سے یہ بات عرض کی کہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، آج سے 40 سال پہلے، تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب کی رائے تھی۔ میں نے کہا کیا اسٹامپ پر لکھ کر دیتے حضرت؟ کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اسٹامپ پر لکھ کر دیتے آپ کو کہ دین کیسے آئے گا، علم کیسے آئے گا، عمل کیسے آئے گا؟ جن طریقوں سے، یاد رکھیے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والے، خانوادے، شیخ صابر علاء الدین کلیری کے نام لینے والے، شیخ عبد القدوس گنگوہی کے نام لینے والے، سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ کے نام لینے والے، آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پوجا ہو رہی ہے یا مزاروں کی پوجا ہو رہی؟ بتاؤ مجھ کو۔ اللہ کے گھر میں کس کی پوجا ہو رہی؟ آج اس فکر نے، اس نظر نے اللہ کے قہر کو نازل کر دیا ہے۔ خدا کی قسم قہر منڈلا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایمان کو، اسلام کو، احسان کو قربان کیا۔ کس پر؟ اپنے والدین کے نام پر، اپنے باپ دادا کے نام پر، اپنے ان بزرگوں کو ہم نے اللہ و رسول سے بڑھا دیا۔ تو اللہ نے پھر اپنا قہر نازل کیا کہ دیکھو، یاد رکھو، جو مذہب 4000 سال پہلے دنیا میں تھا، ویدک دھرم کہلاتا تھا، جس کو سناتن دھرم کہا جاتا تھا، جس کو آریہ مذہب کہا جاتا تھا، قدیم مذہب، سچا مذہب جس کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، سچا مذہب، قدیم مذہب، یہ کون سا مذہب ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے،
بے شک و شبہ اللہ نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو مکمل کر دیا، اس کا نام تھا الاسلام۔ الاسلام کے اندر دو باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، نہ اس میں کسی شخصیت کی طرف نسبت ہے، نہ کسی زمانے کی طرف نسبت ہے، نہ کسی مکان اور مقام کی طرف نسبت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پورے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے اسلام بھیج دیا گیا ہے۔ جو مذہب 4000 سال پہلے تھا، 2000 سال پہلے اس میں جب بگاؤ پیدا ہوا اس سناتن دھرم میں، آریہ مذہب میں، تو اس وقت اس میں دو شاخیں نکلی، ایک بدھ مذہب کی، ایک جین مذہب کی۔ انہوں نے اس بگاؤ کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ 2000 سال پہلے۔ کب؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے۔ مورخین کی تحقیق اور تاریخ کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہماری روایات ہیں 500 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان سے 150 سال پہلے یہ چیزیں متروک ہو چکی تھیں، اور قبل مسیح 4000 سال لکھتے ہیں مورخین، قبل مسیح 4000 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پہلے ویدک دھرم تھا۔ جب اس کے اندر بگاڑ آیا تو جین مذہب، بدھ مذہب اور جین مذہب آئے، لیکن نہ تو تورات، نہ انجیل، نہ زبور، کسی کے ماننے والوں نے اپنی اصل کتابوں کو برقرار ہی نہیں رکھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت صرف اور صرف پوری دنیا میں اہل حق، اہل اسلام ہے۔ اہل اسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کا 10 سال کا بچہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے، الفاظ کا۔ اس کے بعد جب وہ اور وقت دیتا ہے تو وہ مجود اور قاری ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب سہارنپور میں تھے، جو حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کے استاد تھے، وہ 10 سال میں نورانی قاعدے اور بغدادی قاعدے سے پورا قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ میں نے حضرت سے خود پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے حضرت سے کتنے دن میں قرآن پاک پڑھا؟ فرمایا میں 8 سال مظاہر العلوم میں رہا تو میں نے 18 پارے ان سے پڑھے تھے، 10 سال میں پڑھاتے تھے حضرت پورا قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ، جس کو قراءت کہتے ہیں۔ آج کل لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرأت کے معنی مصیبت، تو اس کو لکھا پڑھا آدمی بھی قرأت کہہ رہا ہے، اور وہ لفظ ہے قراءت، جیسے تلاوت کوئی نہیں کہتا ہے، قراءت کہنا چاہیے جیسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو جس کے لفظوں میں بھی ابھی ہجے ہو رہی ہے اور بوڑھے بچے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے حاجی صاحب فرما رہے تو لوگوں میں شوق ذوق نہیں ہے۔ میں نے کہا دل میں شوق و ذوق کو ہم روئیں، خیال اور احساس مردہ ہو رہا ہے، شوق ذوق تو اس کے اوپر ہوتا ہے، خیال اور احساس کے اوپر شوق ذوق ہوتا ہے۔ احساس درد ہو تو کرے درد کا علاج، افسوس تو یہی ہے کہ احساس نہیں۔ ہم کیا جمعیت کو روئیں، ہم کیا جماعت کو روئیں، ہم کیا کسی تنظیم کو روئیں، ہم کیا کسی مجلس کو روئیں، اس کے صدر کو، اس کے امیر کو، اس کے منتظم کو، اس کے ممبران کو ہم کیا روئیں، جب امام بن کر عالم دین کا حلیہ اختیار کر کے، بزرگوں کی اور علماء کی صورت اختیار کر کے لوگ کفریات بک رہے ہیں، شرکیات بک رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نزدیک جو مومن ہے وہ مومن اٹھایا جائے گا، جو ان کے نزدیک مشرک ہے وہ مشرک اٹھایا جائے گا۔ من کفر سواد قوم فہو منہم، جو شخص تم میں سے کسی بھی مجمع کی، کسی مجلس کی رونق بنے گا، یاد رکھو اللہ کے آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی میں شمار کیا جائے گا۔ کس کی عزت بڑھانے گئے، کس کی رونق بڑھانے گئے، دل سے پوچھنا چاہیے۔
حدیث شریف میں آتا ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 1000 سوالوں کا جواب اس حدیث کے اندر پوشیدہ ہے۔ استفت قلبک ولو افتاک المفتون، فتویٰ اپنے دل سے پوچھو، مفتی کچھ بھی فتویٰ دے، مفتی تو فتویٰ دے گا تمہارے الفاظ کا جواب دیتا ہے بھائی، تم نے جو کہا، تم نے جو پوچھا زبانی یا تحریری، اس کا وہ جواب دیتا ہے، وہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ لیکن حقیقت آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا حق تو نہیں مار رہے اس میں۔ کیا آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب کھانا حرام ہوگا، پینا حرام ہوگا، پہننا اوڑھنا حرام ہوگا، کھا رہے ہم حرام، پی رہے ہیں حرام، پہن رہے حرام، اوڑھ رہے حرام، تو کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب جب حرام سے ملوث ہوگا تو حدیث شریف کا مضمون ہے، کسی بزرگ کا ملفوظ نہیں ہے یہ کہ ہمارا دل چاہے مانے دل چاہے نہ مانے۔ اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص سجدے میں پڑھ کر اللہ 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 کرے گا، دعا نہیں قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے مار رکھا ہے اپنے بھائی کا حق، اس نے مار رکھا ہے اپنی بہن کا حق۔ آج ہی سویرے میرے پاس ایک پیغام آیا کہ ہماری برادری میں بہنوں کو دعوت میں نہیں بلایا جاتا ہے، لڑکیوں کو صرف مردوں کو بلایا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ طریقہ آپ نے ان سے سیکھا ہے جن کے کنیا دان کی جاتی ہے، ان کا میراث نہیں دی جاتی، ان کا جہیز دیا جاتا ہے۔ اسلام میں جہیز نہیں ہے، میراث ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کا احسان ہے کہ اگر آپ اپنے داماد کو کچھ دیتے ہیں، یہ احسان ہے آپ کا، اور اگر وہ مانگتا ہے تو بھیک منگا ہے، فقیر ہے، بھیک منگا ہے، لعنت ہے اس کے اوپر، ملعون ہے وہ جو مانگتا ہے۔ فقہائے کرام نے، متاخرین دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول نے اس کو سحت میں داخل کیا ہے، نہایت ہی ناپاک اور نجس آمدنی جو ہے اس میں داخل کیا ہے اس کو، کہ جو مانگے کہ ہم کو یہ دے دو تب ہم تمہاری لڑکی سے شادی کریں گے۔ میرے پاس بوڑھے بوڑھے لوگ آتے ہیں، ادھیڑ بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، روتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کریں؟ ہماری برادری میں جہیز بہت دیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، نہ دو تو شکایت حکایت، لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حضرت حکیم الامت کا ارشاد ہے وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا گزران کرو، ان کے ساتھ جو دستور کے مطابق رہن سہن ہے وہ کرو۔ اور بڑے درد سے حضرت فرماتے تھے کہ جس ظالم شوہر نے اللہ کی سفارش کو رد کیا اس کو اپنے دامادوں سے دیکھنا پڑا۔ ظالم شوہر کو اس کو بیٹیاں دی جاتی ہیں اور پھر ظالم داماد دیے جاتے ہیں کہ اب دیکھو مزہ چکھو۔ کس کو کہتے ہیں بیٹی کی تکلیف؟ کما تدین تدان، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، جیسا عمل کرے گا ویسا پائے گا۔ اور 3 چیزوں پر ہمارے بزرگان دین متفق ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ جو اپنے والدین کو تکلیف دے گا دنیا میں بغیر اس کی سزا بھگتے نہیں مرے گا۔ جو اپنے اساتذہ سے بدتمیزی، بے ادبی، بے احترامی کرے گا وہ شاگرد کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے دین کی، علم کی خدمت، جسے فیض کہا جاتا، فائدہ کہا جاتا، وہ نہیں ہوگا۔ اور جو بزرگان دین کی مخالفت کرے گا وہ محروم البرکت ہوگا، اسے برکت چھین لی جائے گی۔ ہمارے حکیم الامت، مجدد الملت، محی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مقدہ نے اس وقت جو بات مفتی اعظم ہند، ناظم جمیعت علماء اور اس کے روح رواں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی تھی، اور صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی سے فرمائی تھی، وہ آج لفظ بلفظ سامنے آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو قومی یکجہتی اور اتحاد کے نام پر گڑبڑ کی جا رہی ہے اور اس میں کفر و اسلام کو ایک کیا جا رہا ہے، مومن و مشرک کو ایک کیا جا رہا ہے، مسلم و کافر کو ایک کیا جا رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگلی نسل دینی موت
مر چکی ہوگی، اگلی نسل دینی موت مر جائے گی۔ آج دلی کی مسجد سے بجائے قرآن مجید کے اغیار کی کتابوں کی تقسیم ہو رہی ہے، غیروں کی کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور نہایت افسوس کے ساتھ مجھ کو کہنا پڑتا ہے کہ ایک مرکزی ادارے کے صدر مدرس، ایک مرکزی جمعیت کے صدر فرما رہے اس میں کوئی حرج نہیں، ان کی کتابوں میں کوئی غلط بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، بے غیرت ہو، بے شرم ہو، بے حمیت ہو۔ یہ چیز اس لیے لائی جا رہی ہے مساجد و مدارس میں تاکہ قرآن نہ پڑھایا جائے، قرآن کے الفاظ سے لوگ دور ہوں، ابھی دور ہیں اور کتنے دور کریں گے۔ الفاظ قرآن صحیح نہیں ہیں اس وقت پوری قوم کے، اس کے معانی سے واقف نہیں ہیں۔ محلے میں ایک فرض کفایہ آپ کر دیتے ہیں، چلو بیٹا تم پڑھ لو، تم حفظ کر لو، تم تجوید پڑھ لو، تم قرات پڑھ لو، تم علم دین پڑھ لو، پوری بستی کی طرف سے عذاب ختم ہو جائے گا۔ اور مزید 2 بھائی میں دیکھ رہا ہوں، ایک جگہ میں گیا، 2 گھنٹے بیان ہوا مغرب سے عشاء تک، فجر بعد وہ ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے کہ ہماری اہلیہ نے رات بہت اصرار کیا کہ ایک بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیے۔ تو 2 بچوں کو لائے تھے، ایک سمجھدار تھا، ایک بوغم تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس کو ارادہ کس کے لیے پڑھانے کا، تو جو بوغم تھا اس کو بتایا اس کو۔ میں نے کہا یہ کیا کرے گا، جیسا تیرا دال بھات ویسا میرا فاتحہ۔ جب بے وقوف امام ہوگا، بے وقوف عالم ہوگا، بے وقوف مفتی ہوگا، بے وقوف قاضی ہوگا، بے وقوف صدر ہوگا، بے وقوف امیر ہوگا تو کیا کرے گا، قوم کو اسفل السافلین میں ڈال دے گا۔ کیا چاہیے اس کو، کہ چندہ، اس کو کیا چاہیے، کہ دھندا۔ ارے بھائی چندہ دھندا تو آپ دھندا تو کرنے میں ہم سے زیادہ ماہر ہیں، دھندے کے تو آپ ماہر ہیں، کاروباری ہیں آپ سب، دھندا تو آپ جانتے ہیں، دھندا میں آپ کو کیا سکھائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کی مثل ہے، جب کوئی کہتا تھا حضرات انبیاء اعظام، حضرات صحابہ کرام کی باتوں کے آگے اپنی عقل بھواتا تھا، تو کہتے تھے او بھائی ہمارے یہاں دیوبند میں ایک مثل مشہور ہے کہ جو کہے کہ میں بنیا سے زیادہ سیانہ وہ باولا۔ کہا رے بھائی بنیا تو چونا لگانے میں تم کو ماہر ہے، تم اس سے زیادہ چالو کہاں سے ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، اسلام کی فکر کرو، احسان کی فکر کرو، شریعت کی فکر کرو، سنت کی فکر کرو، طریقت کی فکر کرو، ورنہ آئندہ وقت نہیں آئے گا۔ اس کے لیے حضرت کا الہامی نسخہ سناتا ہوں، اگر وقت 5 منٹ زائد ہو جائے تو آپ حضرات اس کو گوارا کریں، لیکن ضروری باتیں سن لیں۔ سب سے پہلی چیز احکام شرعیہ پر پورے طور پر عمل کرنا، البتہ جن اعمال پر قدرت حاصل نہ ہو ان میں معذوری ہے۔ نمبر 2، دوسروں کو ان احکام کی اور ان کی پابندی کی دعوت و تبلیغ کرنا۔ نمبر 3، اسلام پر قائم رہنا، علم دین سیکھنا اور سکھلانا، قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ہی انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین سے محبت درجہ عشق میں رکھنا، تقدیر پر ایمان لانا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہو کر رہے گا، مگر ہم کو تدبیر کرنی چاہیے صحیح۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف دعا کریں، اگر صرف دعا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال نہ بتائے جاتے، کہتے صرف دعا کیجئے، لوگوں کو تعویذ بانٹیے اور دعا کیجئے بس، اور کوئی تیسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگرے میں صرف یہ 2 کام ہو رہے ہیں، لوگوں نے مسجدوں میں، مدرسوں میں، قبرستانوں میں اس کے ٹھیے بنا رکھے ہیں۔ میں سب کو نہیں کہتا، لیکن جہاں ہو رہا ہے وہ یہی 3 جگہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مفتی صاحب نے کہا، ارے بھائی چور کی داڑھی میں تنکا، جہاں ڈھال ہوتی وہیں پانی جاتا ہے۔ جس مسجد میں، جس مدرسے میں، جس قبرستان میں ایسا ہو رہا ہے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے بتلا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں ہوا رہا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، ایمان کے بعد بھروسہ رکھنا، خدا کی قسم قرآن مجید میں فرما دیا گیا ہے، یہ وعدہ اللہ کا جھوٹا نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ پر ایمان رکھیں گے اور توکل رکھیں گے ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔
کس پر چلے گا؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، ان لوگوں پر شیطان کا بس چلے گا جو شیطان سے دوستی گاٹھتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کی شکل میں بھی ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے جو شیطان سے دوستی گاٹھ رہے ہیں، چاہے امام کی شکل میں ہوں، چاہے عالم کی شکل میں ہوں، چاہے مفتی کی شکل میں ہوں، چاہے قاضی کی شکل میں ہوں، چاہے صدر کی کسی جمعیت کے صدر کی شکل میں ہوں، چاہے کسی جماعت کے امیر کی شکل میں ہوں، یاد رکھیے، پہچانیے اس کو، کون آدمی ہے کون ابلیسی ہے۔ اگر آپ نے آدمی اور ابلیسی کا فیصلہ اس وقت نہیں کیا، آئندہ یہ وقت آپ سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ کا قہر منڈلا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں ہم تم اسلام کو اس حالت میں باقی رکھتے ہو یا کفر کو اختیار کرتے ہو، توحید کو اپنے سینے میں جماتے ہو یا شرک کی طرف بھاگتے ہو۔ آج یہ بکواس کی جا رہی ہے، بعض مسجدوں کے امام، بعض یونینوں کے صدر، بعض وقف بورڈوں کے صدر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے، ہم بھارتی ہیں، خدا کی قسم ہم جنتی ہیں، ہمارے باپ جنت میں، ہماری ماں جنت میں، جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، ہم سب کو جنت واپس جانا ہے۔ تمہارا جہاں جی چاہے چورے بھاؤ میں جا مرو، لیکن جو آدم زادہ ہے، حوا زادہ، اس کو جنت واپس جانا ہے۔ کیسے جاؤ گے؟ ایمان اور عمل کے ساتھ، ایمان اور عمل کے ساتھ، اور تواصی بالحق کے ساتھ، حق پر جمانا، حق کی وصیت کرنا اور حق پر جمانا کہ دیکھو حق کے سلسلے میں جو بھی مصائب آئیں اس کو جھیلنا ہے، اس سے نکل کے بھاگ نہیں جانا ہے۔ 4 عمل انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کے، ایمان، عمل، تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا، اور تواصی بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جھاپڑ آپ کے مارے تو آپ کہیں 2 جھاپڑ مار دیجئے، اس کے 4 جھاپڑ ماریے آپ، اتنے تو کہ آئندہ ارادہ نہ کرے وہ، یہ مطلب ہے صبر کا۔ اتنی زور سے اس کے 4 جھاپڑ ماریے آپ، تب وہ سمجھے گا کہ یہ پٹے گا نہیں، یہ تو پیٹے گا۔ مومن ہیں آپ۔ ایمان بلندی پیدا کرتا ہے، کفر پستی پیدا کرتا ہے۔ ہم آگ کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم کو اسی اصل میں جانا ہے۔ تو اپنی اصلوں کو اگر بھولیں گے، جو منسوخ ادیان ہیں ان کو لیے ٹہل لیں لوگ، جو منسوخ کتابیں ان کو لے کے ٹہل لیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وید کس پر نازل ہوئی، آج ان کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ وہ بتلائیں کہ کس پر وید نازل ہوئی، کس زمانے میں ہوئی۔ یہ تو مورخین نے تاریخ لکھی کہ 4000 سال پہلے تھے، 2000 سال پہلے اس میں جب بگاڑ پیدا ہوا تب بدھسٹ اور جینی پیدا ہوئے اس کی اصلاح کے لیے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو ڈھونڈے گا، پیش کرے گا تلاش کر کے کہ یہ ہم لے کے آئے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کیا قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ خاسرین میں سے ہوگا، ٹوٹے خسارے میں پردانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جہنمیوں میں سے ہوگا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام، بالخصوص شیخین حضرت عمر فاروق کو کچھ اوراق مل گئے تھے کتب سابقہ کے، جی تورات، کتب سابقہ میں تورات سر فہرست ہے، اس کے کچھ وہ مل گئے، وہ اس کو سنانے لگے، اور وہ تو چونکہ ادھر دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف نہیں دیکھا کہ آپ کو کیا پسندیدگی ہے یا ناپسندیدگی ہے، تو فوراً ٹوکا ان کو بھی ٹوکا گیا جو سیدنا عمر فاروق ہیں۔ عمر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھو، اور پھر کیا فرمایا گیا؟ جو چیز آ گئی تمہارے پاس، تم کو قبلہ دے دیا گیا ہے کعبہ، تم کو قرآن دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، تم کو قرآن کی تشریح دے دی گئی سنت، اور اس سنت کی تشریح کے لیے ہم کو دے دی گئی حنفیت، اور ہم کو اس کا عمل اور حال دے دیا گیا چشتیت۔ اب ہم کو ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟
جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے وہ اس کو لینے جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو، جب جلیل القدر صحابی اور وہاں ناگواری ہو گئی تو ہم کیا چیز ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں گے اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہم ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ حق کس نے دیا ہم کو؟ ہم ناقل ہیں، اپنی بات کو ہم صرف نقل کر سکتے ہیں، کس کی؟ حق کی بات، شریعت کی بات کو، سنت کی بات کو۔ اب ایک بات میں اس وقت کم ہے، آپ سے کہتا ہوں، حیات المسلمین اور نجات المسلمین، چونکہ یہ میں نے صرف عنوان سنایا ہے، معنون اس میں نہیں ہے، پوری فہرست ہے۔ روزانہ چاہے 5 منٹ ہو، زائد سے زائد 10 منٹ، ورنہ 5 منٹ بھی کافی ہے، پابندی سے ہر مسجد میں سنوانے کی کوشش کی جائے، حیات المسلمین اور نجات المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان، اسلام اور احسان کو ہمارے دل و دماغ میں برقرار رکھیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو منگوایا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سن 81، 82، 83، 84 4 سالوں میں والد صاحب کی سرگرمی مجھ کو یاد ہے، 4 سال 81، 82، 83، 84۔ اس وقت انہوں نے سوال کیا ہے، حضرت مولانا علی میاں کا مضمون تھا، تو والد صاحب نے اس کو مرتب کر کے شائع کیا تھا، آخرت کی جواب دہی سے ہماری غفلت۔ ملک کی موجودہ فضا میں کلچر کے نام پر مذہبی دیومالائی کی جس طرح تبلیغ ہو رہی ہے، مذہبی دیومالا کی جس طرح تبلیغ ہو رہی ہے، اس نے صورتحال بے حد خراب کر دی ہے۔ اور یہ بات زیادہ افسوسناک ہے کہ سب کچھ حکومت مرکزی اور صوبائی کی سرپرستی میں اور سرکاری ذرائع ابلاغ کے تحت ہو رہا ہے۔ دینی تعلیمی کونسل کی مجلس عاملہ اور عام ارکان کی مشترکہ میٹنگ میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں حسنی رائے بریلوی نے اپنی صدارتی تقریر میں اس خیال کا اظہار کیا تھا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں نے اس امر پر زور دیتے ہوئے فرمایا تھا اس وقت کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر تعلیم اور مرکزی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین سے مل کر ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ حالات کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں خود اس وقت میں چلنے کے لیے تیار ہوں، اور آج حضرت مولانا علی میاں کے بعد حضرت ترجمان حق علیہ الرحمہ کے بعد احقر بیش کا اعلان کرتا ہے۔ مولانا علی میاں نے فرمایا تھا کہ میں خود اس وقت میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ دستور ہند نے اس ملک کو غیر مذہبی قرار دیا ہے، کوئی مذہب اس کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا، اور ذمہ داران حکومت نے ہمیشہ اس کے سیکولر ہونے کی تشہیر کی ہے، لیکن طرز عمل اس کے برعکس ہے۔ اور اب ضرورت ہے کہ بہت وضاحت کے ساتھ حکومت سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ اس ملک کو اس کے اصل دستور و قانون پر باقی رکھنا چاہتی ہے یا نہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس ملک میں بہت خاموشی کے ساتھ ارتداد کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ غور فرمائیے کب کہہ رہے ہیں، سن 81 میں، اور اس سلسلے کی ساری کوششوں کو کلچر کا نام دے کر اس کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کے لیے اس کا جواز ناقابل قبول ہے۔ اگر کوئی کلچر ہمارے اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق، اسلامی اعمال، ہمارے بنیادی دینی رجحان سے براہ راست متصادم ہوتا ہے، ٹکراتا ہے، تو وہ کسی صورت میں بھی نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ بعض وقت اس پر خاموشی جرم اور اس سے انکار و اغماض ایک دینی فریضہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اگر کوئی اس پر انکار کرے گا یا آنکھ بند کرے گا تو وہ اللہ کا مجرم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ ملت اسلامیہ ان حالات میں ایک دو راہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اسے ایک ادنا توقف کے بغیر یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک میں ملت ابراہیمی، امت محمدی کی حیثیت سے اپنے دینی تشخصات کے ساتھ زندہ رہے گی یا اس کا وجود بے دینی کے سیلاب کی نظر ہو جائے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں کیا اور اس کے مقابلے کے لیے خود کو تیار نہیں کیا تو مسلمان قوم و ملت کی حیثیت سے اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ حکومت کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں خود مسلمانوں کی غفلت شعاری اور معاملات و مسائل سے عدم دلچسپی اور ان کی بے نیازی بلکہ بے حسی اور بے خیالی زیادہ خطرناک اور عبرتناک ہے۔ مولانا نے فرمایا، مولانا نے اس وقت پورے صوبے سے آئے ہوئے ارکان کونسل کے سامنے لکھنؤ میں بہت جذباتی انداز میں اس کیفیت کا اظہار کیا، اپنی انتہائی اذیت قلبی کے ساتھ
فرمایا کہ مسلمان گھروں کے غیر اسلامی ماحول کا ذکر فرمایا مولانا نے کہ مسلمانوں کے گھروں کا ماحول چونکہ غیر اسلامی ہو چکا ہے. میں نے شاید سنایا تھا کہ مولانا علی میاں سے میں نے خود سنا کہ ایک صاحب جو یقیناً تہجد گزار ہوں گے، دیندار، جماعت سے وابستہ، صالح بظاہر، کہا ان کے گھر گیا، مولانا کے ملنے والے تھے، کہا کہ انہوں نے بچے سے کہا کہ دادا میاں کو سلام کرو. کہا وہ اسکول جانے کی تیاری کر چکا تھا، ڈریس میں تھا، اس نے آ کر مجھ کو ہاتھ جوڑ کے نمستے کیا. میں نے حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے تہجد سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں کفر و شرک داخل ہو چکا ہے. اپنی انتہائی اذیت قلبی کے ساتھ فرمایا مسلمانوں کے گھروں کے غیر اسلامی ماحول کی خبر لی جائے اور موجودہ دور میں اس کے اثرات اور مستقبل میں اس کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں اور پیغمبر زادے ہیں. انہوں نے اس کے باوجود اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ اطمینان کرنا چاہا کہ ان کے بعد ان کے گھر والے، ان کی اولاد، احفاد، اسباط خدا واحد ہی کی عبادت کریں گے یا نہیں. یہ نبی کی غیرت و حمیت کا مظاہرہ تھا. آج ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر کا جائزہ لے اور اس کا اہتمام و انتظام کرے کہ اس کے بچے بھی آئندہ اسی دین و ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو چیز دی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اس میں حجت ہیں، یاد رکھنا چاہیے. بقیہ لوگوں کا نام فضول ہے اس میں، بالکل اس حیثیت سے جو اس کے خلاف کہیں. آج ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر کا جائزہ لے، اس کا اہتمام و انتظام کرے کہ اس کے بچے بھی آئندہ دین و ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ان کے اندر بھی دینی حمیت اور ملی غیرت باقی رہے گی. حضرت مولانا نے فرمایا کہ ملت میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے عائلی جو خاندانی مسائل ہیں گھریلو اور اس کا پرسنل لا جو دنیا میں مسائل ہیں، نکاح کے، طلاق کے اور اس طرح کے چند وہ مسائل ہیں. حالانکہ ہمارا تو پیدائش سے لے کر وفات تک کا معاملہ، موت تک کا معاملہ اسلامی قوانین کے ماتحت ہے. اسی کے بغیر آدمی مسلمان رہتا ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں رہتا. ہمارے مسائل خواہ گھریلو ہوں یا بیرونی شرعی احکامات زندگیوں میں مشعل راہ بنے رہیں گے اور ان کی حفاظت کا جذبہ ہر چیز پر مقدم ہوگا. مولانا نے اپنے مخصوص طرز فکر اور سچے محب وطن ہونے کی حیثیت سے اس ضرورت کا بھی اظہار کیا اور اس کی اہمیت واضح کی کہ اس ملک میں ایسی فضا بنانے کی ہمگیر کوشش ہونی چاہیے جس میں خوشگواری کے ساتھ مسلمان اپنے ملی کام کو انجام دے سکیں. مولانا نے پیام انسانیت کی تحریک کا بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے دوسری قوموں کو قریب کرنے اور ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی کوشش بھی لازم و ضروری ہے. انہی طرز عمل انہیں یعنی مسلمانوں کو اپنا طرز عمل ایسا بنانا چاہیے کہ وہ دوسروں کی نگاہوں میں اس کی اہمیت خود ظاہر ہو اور وہ ہماری ضرورت کو محسوس کرنے لگیں. مولانا نے فرمایا کہ جس سرزمین کو ہمارے بزرگان دین نے اپنی مخلصانہ جد و جہد، اپنی دعائے نیم شبی اور اپنے آنسوؤں سے سیراب کیا تھا، جس کے نتیجے میں دین و ایمان کا قلعہ محفوظ رہا، اس کی ذمہ داری اب ہمارے سروں پر آ چکی ہے. اگر ہماری غفلت سے اسے نقصان پہنچا، خدا نخواستہ، تو قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہم سب اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ، علم کی روشنی میں، صدق کے ساتھ، حکمت اور ہمت کے ساتھ استقامت بخشیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لٹ چلائے جائیں. لٹ سے معاملہ نہیں حل ہوتا ہے، مسئلہ حل ہوگا طرز عمل سے. ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے احوال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال اسلامی ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثبات قدمی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹی شرٹ